بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آج جس مسئلہ کے بارے میں ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ مسئلہ تو ہے نماز جنازہ اور اس کے متعلقہ مسائل، اس کی دعائیں، طریقہ کار اور بہت سے ایسے مسائل جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اور وابستہ ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں جو ہیں وہ تمہیدی طور پر ان پر غور کرنا ضروری ہے، اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے اور قابل غور ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے نمازوں کی جو ترتیب، جو مختلف قسم کی، مختلف اقسام کی جو نمازیں ہیں جس کا بیان آپ کے سامنے پہلے ہو چکا ہے، ان کی ایک ترتیب بنائی ہے، اور تمام نمازوں کے آخر میں انہوں نے نماز جنازہ کا ذکر کیا ہے اور اس کے متعلق باب قائم کیا ہے۔ نماز استسقاء، نماز کسوف، نماز تہجد، نماز تراویح، دوسری فرض نمازیں اور نفلی نمازیں، اشراق کی نماز، ان تمام نمازوں کے ذکر کے بعد انہوں نے نماز جنازہ کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کی وجہ اور حکمت یہ ہے کہ جتنی نمازیں، جتنی عبادات ہم نے بجا لانی ہیں اور جتنی نمازیں ہم نے پڑھنی ہیں، ان تمام نمازوں اور ان تمام عبادات کا ایک مقصد ہے، واحد مقصد ہے کہ ان عبادات کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کریں اور اپنے گناہوں اور غلطیوں اور خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ تبارک و تعالی سے ان تمام غلطیوں اور خطاؤں کی معافی طلب کریں، اور وہ عبادات ہمارے لیے ہماری خطاؤں اور ہماری غلطیوں کے ضمن میں اور اس معاملے میں وہ ہمارے لیے اس اعتبار سے وہ ہمارے لیے ایک سبب اور ذریعہ بنے کہ ان عبادات کی وجہ سے ہماری خطائیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، جس طرح کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ حکمت ہے اور یہ سبب ہے آخر میں اس نماز کے ذکر کرنے کا، نماز جنازہ کا۔ اس سے پہلے کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ غور طلب ہیں موت کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جا بجا آگاہ فرمایا ہے اور مطلع کیا ہے کہ موت ایک نہ ایک دن ضرور آنی ہے۔ کسی کی عمر چاہے کتنی ہی طویل ہو، موت پھر بھی آنی ہے، اور موت کا جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے وہ وقت آگے پیچھے قطعاً نہیں ہو سکتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو اس کو پھر کبھی کسی ایک منٹ سیکنڈ کے بھی مہلت نہیں مل سکتی۔ اور یہ موت ایسا مسئلہ ہے کہ
جس پر تمام لوگوں کا دنیا کے اندر آباد اور رہائش پذیر تمام لوگوں کا ابتدا سے لے کر آخر تک آج تک تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ مر جانا ہے۔ جس طرح کے لوگوں کا اس بات پر، کیونکہ یہ ایک معمول بہی چیز ہے، جس طرح کے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے اور انکار ممکن نہیں کہ ہر ذی روح کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، اور اسی طرح کئی قسم کی پریشانیاں اس کو لاحق ہوتی ہیں، کئی قسم کی آسانیاں اس کو لاحق ہوتی ہیں، یہ تجربے کی بات ہے۔ اور یہ ہر روز کے حساب سے ہمارے سامنے انجام پذیر ہونے والے معاملات ہیں، اس لیے ان چیزوں سے انکار ممکن نہیں اور فرار ممکن نہیں۔ تمام کا اتفاق ہے، چاہے جو مسلمان ہے یا کافر ہے یا داہری ہے یا کوئی بھی ہے، وہ مانتے ہیں اور ماننا پڑتا ہے کہ مر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم، ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وانما توفون اجورکم، اور تمہیں تمہارے اجروں کا بدلہ پورا دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ بندہ کامیاب ہے۔ قرآن پاک کے اندر اور احادیث کے اندر یہ جو موت ہے اس کا جا بجا کئی مقامات پر ذکر ملتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے یہ زود فراموش ہے، یہ حالانکہ اس چیز پر اس کا ایمان ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل کے اندر اور اس کی سوچ اور اس کی فکر اور اس کے خیال کے اندر وہ چیز جس پر وہ یقین رکھتا ہے اور جس پر اس کا اعتقاد ہے کہ یہ ہو کر رہنا ہے، اس کے متعلق ذہن کے اندر جو ایک تیاری ہوتی ہے، وہ اس تیاری کے متعلق کوئی فکر جاگزی نہیں ہوتی، اور یہ ہونا ضروری ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، تمہیں پورے تمہارے اجروں کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ بندہ کامیاب ہے۔ قرآن پاک میں جتنے مقامات پر بھی موت کا ذکر آیا ہے اسی تناظر میں آیا ہے، ہمیں یہی بات یاد کرانے کے لیے آیا ہے، یہی سبق یاد کرانے کے لیے آیا ہے، ہماری اسی زود فراموشی کا علاج ہے قرآن مجید کے اندر کیا گیا ہے علاج، اور احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا هذه من اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کا ذکر، هذه من اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کا ذکر زیادہ کیا کرو، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے موت۔ حتیٰ کہ آپ نے ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ سوال کیا، اور احادیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کئی اور مواقعوں پر دوسرے صحابہ سے بھی سوال کیا کہ تم موت کو کتنا یاد کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم موت کو اتنا یاد کرتے ہیں کہ ایک نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں اس موت نے دوسری نماز پڑھنے دینی ہے یا نہیں پڑھنے دینی۔ تو آپ نے فرمایا موت کو تم یاد تو کرتے ہو مگر جس طرح اسے یاد کرنے کا حق ہے اس طرح نہیں کرتے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں موت کو اتنا یاد کرتا ہوں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے ایک طرف سلام پھیر لوں تو دوسری طرف کا اعتبار نہیں ہوتا کہ موت نے سلام پھیرنے دینا ہے کہ نہیں پھیرنے دینا۔ اللہ اکبر! اسلام، شرعیت، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بارہ میں متنبع کرتے ہیں کہ تمہاری نگاہ اور تمہارا انحصار اور تمہارا فوکس زندگی پر نہیں ہونا چاہیے، تمہارا انحصار اس زندگی کے حوالے سے بھی موت پر ہونا چاہیے، اور موت کے بارے میں تمہیں جو ہے وہ
اپنی تیاری کرنی چاہیے اور اپنا تمام وقت جو ہے جس طرح اسلام نے اور شریعت نے تمہاری رہنمائی کی ہے موت کی تیاری کے حوالے سے، وہ وقت اس تیاری میں صرف کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کچھ چند ضروری باتیں جو ہیں جو ابتدا کے اندر ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہیں، وہ آج کی نشست میں وہ 3 قسم کی چیزیں ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے اٹھایا ہے نماز جنازہ کے حوالے سے، اس سے پہلے جو چیزیں لازمی طور پر قابل توجہ ہیں اور غور طلب ہیں، ان چیزوں میں سے آج کی نشست میں ہم نے 3 چیزوں کا انتخاب کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کو دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے اس کو مختلف قسم کی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، اور ان پریشانیوں کے کئی اسباب ہیں اور کئی وجوہات ہیں، اور بعض اوقات پریشانیاں اس طرح ہوتی ہیں، بلکہ اس طرح سمجھیں کہ جو لوگ دنیا کی جو آسائشیں ہیں اور جو اسباب ہیں، جو ذرائع ہیں، جو سورسز ہیں، اس اعتبار سے جن کا ہاتھ تنگ ہے، جن کے پاس اسباب کم ہیں، مال و زر کم ہے، دولت کم ہے، جاہ و جاگیر کم ہے، کاروبار کم ہے، تو انہیں پریشانیاں جو ہیں وہ زیادہ لاحق ہوتی ہیں، اور یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اکثریت میں ہیں، بہت کم تعداد میں ہیں لوگ جو صاحب مال اور صاحب خیر اور صاحب ثروت ہیں۔ زیادہ لوگوں کے حالات جو ہیں، زیادہ لوگوں کے حالات ناگفتہ بے ہیں، یعنی پریشان کون ہیں۔ تو کیا ان مشکلات اور پریشانیوں سے گھبرا کر کیا انسان کو موت کی تمنا کرنا انسان کے لیے کیا جائز ہے؟ ایک تو یہ چیز ہے۔ تو اس بارے میں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ 2 حدیثیں ابتدا کے اندر امام صاحب لے کر آئے ہیں، جن کے الفاظ تھوڑی سی پس و پیش کے ساتھ تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا یتمنین احد منکم الموت اما محسنا فلعلہ ان یزداد خیرا، تم میں سے کسی آدمی کو بھی مشکلات اور پریشانیوں سے گھبرا کر موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ نیکوکار ہے، نیکیاں کرنے والا ہے، محسن ہے، نیکیاں کرنے والا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی جو بھلائی ہے، اس کی جو نیکیاں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ زیادتی کر دے، یعنی اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے زندہ رہنے کی وجہ سے۔ وَإِمَّا مُسِيئًا، اور اگر وہ خطا کار ہے، اگر وہ گناہ گار ہے اور وہ لعب میں دنیا کے کھیل تماشوں میں اپنے دل کو لگائے ہوئے ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، شریعت کی نافرمانیاں کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزیاں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَعَلَّهُ أَن يَسْتَعْتِبَ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، یعنی زندگی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے، اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے بیمار ہیں نا، مثلا بیمار ایک لمبا عرصہ، ایک طویل عرصہ انہیں بیمار ہوتے ہوئے، بیمار رہتے ہوئے بیت چکا ہے، تو وہ تکلیف سے گھبرا کر موت کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس طوالت مرض کی وجہ سے اس کی جو غلطیاں ہیں اور اس کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو رہے ہیں۔ دوسری حدیث کے الفاظ بھی تقریباً یہی ہیں، اور راوی بھی ابو ہریرہ ہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لا یتمنین احد منکم الموت اما محسنا فلعلہ ان یعیش یزداد خیرا، تھوڑی سی پس و پیش ہے،
یہاں یعیشہ کے الفاظ ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جیے اور اس کی نیکیوں میں، اس کی بھلائیوں میں اضافہ ہو جائے، وہ خیر اللہ، اور وہ اس کے لیے بہتر ثابت ہو، یعنی زیادہ زندہ رہنا اس کے لیے بہتر ثابت ہو، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَن يَسْتَعْتِبَ، آخری الفاظ بالکل وہی ہیں، سیم الفاظ ہیں، اور اگر وہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور وہ توبہ کر دے۔ اگلی حدیث جو ہے اس بارے میں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا ہے، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لا يتمنين احدكم الموت لضر نظر به في الدنيا، اس تکلیف اور اس مشکل کی وجہ سے جو کسی انسان پر دنیا کے اندر نازل ہوتی ہے، اس مشکل اور اس تکلیف کی وجہ سے کوئی بندہ موت کی تمنا نہ کرے، بلکہ وہ اللہ سے دعا کرے اللہم احینی، اللہم احینی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ، ما کانت الحیات خیر لی، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، اور مجھے فوت کر جب کہ وفات میرے لیے بہتر ہو۔ اور اس بارے میں بھی امام صاحب کافی حدیثیں لے کر آئے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی قریب المرگ ہے، لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اب اس کا آخری وقت جو ہے وہ بالکل قریب ہے، اور یہ چیز بھی کوئی علم غیب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، بلکہ انسانوں کے تجربے میں جو بات آتی ہے، انسانوں کے تجربے میں یہ بار بار یہ چیز آتی ہے، اور وہ اس بات کا انہیں علم ہو جاتا ہے کہ اب اس بندے کی جو ہے نا وہ تیاری جو ہے نا وہ قریب ہے، یہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے، جدا ہونے والا ہے۔ بخاری کے اندر یہ بات آتی ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 3 دن قبل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ایک سائڈ پر لے گئے اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم آل عبد المطلب جو ہیں آخری وقت میں موت سے پہلے ان کے وجود پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود پر وہ اثرات مرتب ہوتے دیکھ رہا ہوں، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ 3 دن بعد ہمارے اوپر کوئی اور سرداری حاصل کر لے گا، اس لیے ہم خلافت اللہ کے نبی سے لکھوا لیں۔ یہ بخاری کے اندر ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تو پھر کبھی بھی ہم اس منصب تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ بتقاضۂ بشریت انسان تھے بھائی وہ، لہذا خلافت کا جو ہے وہ مطالبہ یا خواہش کوئی ایسی یہ غلط بات نہیں ہے، قابل گرفت بات نہیں ہے، لیکن یہاں سے یہ ثابت میں کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو الفاظ کہے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر وہ اثرات مرتب ہوتے دیکھ رہا ہوں جو آل عبد المطلب کے جسم پر موت سے قبل مرتب ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ انسانوں کو یہ اندازہ تجربے کے طور پر یہ اندازہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات اگر یہ اندازہ غلط بھی ثابت ہو جائے تو ہو سکتا ہے بعض اوقات وہ اندازہ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن عموماً اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو جب کسی انسان کو لوگ جو ہے نا وہ یہ محسوس کریں کہ اس کا آخری وقت ہے، تو وہ اس کے پاس آس پاس جو ہے نا وہ اچھی باتیں کریں۔ مثلا
وہ اس کے جو کارنامے ہیں جو اس نے زندگی میں سر انجام دیے ہیں، کاروبار کے حوالے سے یا کھیتی باڑی کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، ان کارناموں کو چھوڑ دیں، وہ ایسی باتیں کریں کہ جن باتوں کی وجہ سے وہ فرشتے اس وقت جو باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی قریب المرگ آدمی کے بارے میں فرشتے ان کی باتوں پر آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، تو دعا یہ باتیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کا خاتمہ بالخیر کرے، اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب کرے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی منزل آسان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر کے جو وحشت سے بچائے، عذاب سے بچائے، اور حساب و کتاب میں اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے۔ ایسی باتیں کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ ان ام سلمہ قالت سمعت رسول اللہ یقول، میں نے حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اذا حضرتم المیت فقولوا خیرا، جب تم میت کے پاس یعنی مرنے والے آدمی کے آس پاس تم موجود ہو تو اچھی باتیں کہا کرو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، بے شک ملائکہ جو ہیں فرشتے جو کچھ تم کہہ رہے ہوتے ہو اس پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ فلما مات ابو سلمہ قلت، جب ابو سلمہ جو ہیں حضرت ام سلمہ کے صاحب کا خامد جو ہے وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جو ان کے خامد تھے، جب وہ فوت ہو گئے، قلت یا رسول اللہ کیف اقول، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں کیسے کہوں، کیا کہوں؟ قال اقولی، تو آپ نے فرمایا اے ام سلمہ تو یہ بات کہہ اللہم اغفر لنا ولہ، یا اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دے اور ابو سلمہ کو بھی معاف کر دے۔ وَاقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً، یا اللہ اس کے بعد یا اللہ تو مجھے اچھا انجام عطا کر۔ فَعَاقَبَنِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ کے بعد ان سے کہیں بہتر بدلہ عطا کیا، اور وہ بدلہ یہ تھا کہ پہلے ابو سلمہ کی بیوی تھی، پھر ام المومنین بنی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی۔ اور تیسری بات یہ ہے جو آج میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایسا موقع ہو، ایسا وقت ہو، آپ سمجھ رہے ہوں کہ ہمارا کوئی عزیز وہ قریب الوفات ہے، وہ ہم سے جدا ہونے والا ہے، تو وہاں شور و غل کی بجائے، شور شرابے کی بجائے اور فضول باتوں کی بجائے جس چیز کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ یہ ہے، اس کے بارے میں متعدد حدیثیں یہاں امام صاحب لے کر آئے ہیں، اور ان کا لب لباب اور ملخص اور نچوڑ یہ ہے کہ لَقِّنُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ لا الہ الا اللہ، آپ نے اپنی میتوں اور مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی ان کے آس پاس لا الہ الا اللہ بلند آواز کے ساتھ پڑھو، کیونکہ وہ انتہائی مشکل وقت ہوتا ہے جب انسان موت کی کش بکش میں ہوتا ہے اور سکرات اس پر طاری ہو چکے ہوتے ہیں، انتہائی مشکل وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پر اس کی زندگی میں جتنے مشکل اوقات آتے ہیں اور جتنی تکالیف اس پر آتی ہے، موت سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ انسان پر سب سے جو تکلیف دہ مرحلہ انسان کے لیے ہوتا ہے وہ موت والا مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اس تکلیف سے گھبرا کر اور اس تکلیف کے سامنے وہ اپنے حواس جو ہیں وہ ان پر قابو نہ رکھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اسے کلمہ پڑھنا یاد نہ رہے یا اس کی زبان پر جاری نہ رہے۔ جب آپ لوگ جلدی تیزی کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ اور بلند آواز کلمہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان پر کلمہ جاری کر دیں گے، اور
جس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اس کا خاتمہ بالخیر ہوا اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سمجھو کہ سرفراز ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے کی توفیق دے۔